بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں بہت اہم قصہ ہے طالوت کا، حضرت داؤد کا، اور ان کے مقابلے میں ایک ظالم بادشاہ جالوت کا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت نوازا، بہت نعمتیں عطا فرمائیں، ان کے رزق، ان کے کھانے پینے کپڑے تمام سہولتوں کے لیے ایک بندوبست فرما دیے، اور کہا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو انہوں نے ناشکری کی۔ جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا، ان کے رزق کا کام، وہ انہوں نے اپنے ذمے لے لیا کہ ہم خود کما لیں گے۔ جو کام اللہ نے ان کے ذمے لگایا تھا بطور فرض کے، وہ انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور حضرت موسیٰ اور ان کے چند ساتھیوں سے کہا کہ تم ہی کرتے۔ اب ایک جگہ انہیں حکم ہوا کہ حملہ کرو۔ انہوں نے کہا جی وہاں تو بڑے قد آور لوگ ہیں، وہاں تو بہت مضبوط لوگ ہیں، دشمن بہت سخت ہے، طاقتور ہے، ہم تو نہیں جا سکتے۔ تو کچھ اللہ والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، دو بزرگ تھے، انہوں نے کہا میاں دیکھو تمہیں حکم دے دیا گیا ہے، اللہ کا نبی حکم دے رہا ہے، اللہ کا نبی ہلاکت میں نہیں ڈالے گا، اللہ کا حکم ہے، اللہ ہلاکت میں نہیں ڈالتا ہے، تمہیں جب حکم دے دیا گیا ہے تو تم حملہ کرو۔ اور میں تمہیں یقین سے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم جو ہی حملہ کرو گے اللہ کی نصرت آ جائے گی، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ جب تم اس دروازے سے جو ہی داخل ہو کے حملہ کرتے ہوئے تم ہی غالب آ جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ کم گروہ ہوتے ہیں، کتنے ایسے گروہ ہوتے ہیں کہ ان میں کم عدد ہوتے ہیں، کم نفری ہوتی ہے، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہت بڑے بڑے لشکروں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس لیے تم ایسا کرو۔ مگر وہ لوگ مانے نہیں، اور تان اس بات پہ توڑی انہوں نے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جا کے لڑتے پھرو، ہم تو یہ بیٹھے ہوئے۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ انہی کے بارے میں، طالوت کہ جب لشکر کو لے کے یہ جالوت کے خلاف جا رہے تھے تو راستے میں ایک دریا آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اس دریا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں ڈالنے والا ہے، تمہارا یہی امتحان ہو جائے گا کون تم میں اللہ والا ہے اور کون تم میں اپنی ہوس کا پجاری ہے۔ دیکھو اس دریا میں سے جی بھر کے پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا، بہت پیاس لگے تو ایک آدھ گھونٹ ایک آدھ چلو پانی پی لینا، زیادہ نہ پینا، پیٹ بھر کے نہیں پینا پانی۔ لیکن قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ ان ظالموں نے پیٹ بھر کے پانی پیا۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہ احتیاط کی اور تقوی اختیار کیا، اللہ کی اطاعت کی، باقی سب لوگوں نے ذرا سی پیاس لگی پیٹ بھر کے پانی پی لی۔ اب پانی ہی پیا تھا، کوئی زہر تو نہیں پیا تھا، لیکن پانی پینے کے بعد کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت، بھئی اب جالوت سے لڑائی کی ہم میں کوئی طاقت نہیں رہی۔ وہی گھر سے تو اچھے بھلے نکلے تھے جہاد کرنے کے لیے، نعرے لگاتے ہوئے، ترانے گاتے ہوئے، جوش و خروش میں آئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اب یہ پانی پینے سے ساری طاقت کہاں چلی گئی تمہاری؟ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی جائے تو پھر وہ اپنی اطاعت کی طاقت چھین لیتا ہے۔
پھر آگے بڑھنے کی ہمت کمزور پڑ جاتی. تو پانی پیتے ہی سب نے یہ کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت، جالوت سے جنگ کرنے کی اب ہم میں کوئی طاقت نہیں، کوئی ہمت نہیں، جالوت کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے. اور نتیجہ یہ ہے کہ موسیٰ تم ہی جاؤ اور تمہارا خود آ جائے، دونوں لڑتے پھرو، ہم تو یہ بیٹھے. ایک واقعہ تو یہ تھا. دوسرا واقعہ بہت عبرتناک ہے، وہ حضرت حابیل علیہ السلام اور قابیل کا واقعہ ہے. یہ دونوں بھائی تھے، حضرت آدم کے بیٹے تھے. قرآن مجید میں صرف اتنی سی بات ہے، تشریحات اس کی مختلف روایات میں احادیث میں آتی ہیں. قرآن مجید میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ ان دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی. تو حابیل کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی، قابیل کی قربانی اس کے منہ پہ مار دی گئی، قبول نہیں ہوئی. تو قابیل نے احتجاج کیا، مگر کس سے؟ حابیل سے. حسد کیا. حابیل نے جواب دیا دیکھو میاں، اللہ تعالیٰ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے. مجھ سے لڑنے کی بجائے تم صرف تقوی اختیار کر لو. میں نے تو تمہاری قربانی کو رد نہیں کیا، میری قبول ہو گئی، تیری قبول نہیں ہوئی. تو میاں مجھ سے لڑنے کی بجائے تم اللہ سے معافی مانگو. اسی نے قبول کی ہے، اسی نے رد کی ہے، اس کو مناؤ، کیونکہ اعمال تو وہی قبول کرتا ہے. اور تمہیں ایک بات میں بتا دوں کہ متقی لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے، غیر متقی لوگوں کے اعمال وہ قبول نہیں کرتا. تم متقی بن جاؤ، پھر قربانی کر کے دیکھو، قبول ہو جائے گی. مجھ سے نہ لڑو، میرے بھائی ہو تو مجھ سے نہ لڑو. لیکن قابیل پہ شیطان سمایا ہوا تھا. اس نے کہا نہیں، تم نے کوئی شرارت کی ہے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. اس نے اس کو موت کی دھمکی دے دی، قتل کرنے کی دھمکی دے دی. اس نے کہا دیکھو تم بے شک مجھے جب موقع پا کے قتل کر دینا، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. دھوکے سے سویا ہوا دیکھ کے کسی موقع پہ تم جب چاہو مجھے قتل کر دینا، لیکن میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں تم جیسا ہوں نہیں اور تم جیسا بننا نہیں چاہتا. لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تمہارے جتنے گناہ ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے، اور ایک یہ گناہ میرے قتل کا، یہ بھی تمہارے گلے میں پڑ جائے گا، اور تم آخرت میں جواب نہیں دے سکو گے. صرف تمہاری گناہ، میرے گناہ بھی تیرے گلے پڑ جائیں گے، اس لیے میں تو تمہیں قتل نہیں کروں گا. ہوا یوں کہ قابیل نے موقع پا کے حابیل کو قتل کر دیا. اب قتل کرنے کے بعد وہ اپنے قتل کو چھپانا چاہتا تھا، یا سمجھ میں نہ آئے کہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے. تو اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرم دلانے کے لیے ایک کوے کو بھیجا. کوا ایک مردہ پڑا ہوا تھا. اس نے کوے نے چونچ سے اور پنجوں سے زمین کو کھودا اور بڑے احترام اور محبت کے ساتھ اس نے اپنے ہم جنس کوے کی لاش کو دفن کر دیا اور مٹی اس پہ ڈال دی. اب اس کے احساس ہوا کہ اوہو، مجھ سے تو یہ جانور اچھا جس نے زندہ نہیں اپنے مرے ہوئے بھائی کی عزت کی، اس کی لاش کو ضائع نہیں ہونے دیا، اس کو عزت کے ساتھ دفن کر دیا. میں نے تو اچھے بھلے چلتے ہوئے بھائی کو، جو میرا دایاں بازو تھا، میں نے اس کو مار دیا، اور مارنے کے بعد مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ اب میں کیا کروں. تو وہ اپنے اس جرم پہ ماتم کرنے لگا. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ پہلا قتل تھا جو انسانی تاریخ میں ہوا، اور اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوئے ان تمام جرائم کی، تمام قتل کی سزا جو ہے، جہاں اور قاتلوں کو پہنچے گی وہاں اس کا حصہ اس قابیل کو بھی پہنچے گا. اور یہ بھی سننے میں آیا ہے علماء کی طرف سے
کہ اس امت میں پہلا شخص جس نے کہ حضرت حابیل کے نقش قدم پہ عمل کیا ہے وہ حضرت عثمان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا محاصرہ کر لیا گیا، گھیراؤ کر لیا گیا، ان کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان کا میں لشکر لے کے آتا ہوں اور ان بلوائیوں کا میں قلع خمہ کرتا ہوں، میں ان سب کو نکالتا ہوں، ان سب کے ساتھ جنگ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان نے اجازت نہ دی اور ڈانٹ کے سختی کے ساتھ امیر معاویہ کو اپنی مجلس سے نکال دیا اور کہا کہ خبردار، میں اکیلا ایک شخص ہوں، مجھے موت ہر حال میں آنی ہے، میری وجہ سے تم آپس میں جنگ کرو اور ہزاروں کی تعداد میں قتل ہو جاؤ، اس کی میں کبھی اجازت نہیں دوں گا۔ اور حضرت عثمان بہت کیلکولیٹڈ انداز میں قتل ہو گئے، لیکن دو مسلمانوں کی تلواروں کو انہوں نے آپس میں ٹکرانے نہیں دیا۔ یہ ہماری تاریخ میں پہلے حابیل ہیں۔ اچھا، ذرا ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ یہی حضرت عثمان جو دیکھنے میں اتنے کمزور نظر آتے ہیں کہ آرام سے بڑی تسلی سے پروگرام کے تحت شہید ہو گئے، لیکن دو مسلمانوں کو آپس میں لڑنے نہیں دیا۔ انہی حضرت عثمان کا معاملہ جب رومن امپائر سے پڑا، ان کو جب بتایا گیا، ان کے انٹیلیجنس نے بتایا کہ رومن امپائر بحری بیڑا تیار کر کے مدینہ پہ حملہ آور ہونا چاہتے، مسلمانوں خاص طور پہ عربوں کو بحری جنگ میں کوئی تجربہ نہیں تھا، کبھی لڑی نہیں تھی۔ رومن امپائر بہت بڑی امپائر تھی، ان کے پاس بحری بیڑا تھا، اس کو وہ تیار کر رہے تھے اور لا رہے تھے، محاصرہ کر رہے تھے۔ تو حضرت عثمان نے بحری بیڑا تیار کیا، بحری فوج تیار کی، اس کی تربیت کی، اس کی تیاری کی، اور یہ سب اتنی تیزی میں کیا کہ رومنز کا بحری بیڑا بھی قسطنطنیہ پہ کھڑا ہوا تھا کہ مسلمانوں کا بحری بیڑا قسطنطنیہ میں پہنچ گیا اور اس کو وہیں سمیش کر دیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف سے جہاں اپنی ذات کا معاملہ ہے تو حلم دیکھیے اور بردباری دیکھیے کہ دو مسلمانوں کو آپس میں لڑنے نہیں دیا، اور جب مقابلہ کفار سے آ گیا تو یہی شخص اس قدر بجلی کی طرح تیز نکلا، اس قدر چابک دست نکلا کہ رومن امپائر کے بیڑے کو بندرگاہ سے نکلنے سے پہلے وہی سمیش کر دیا اس نے۔ تو عزیزان گرامی، یہ باعث عبرت بات ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے ہاں اور بھی جتنے ائمہ ہیں، خود سیدنا عمر کا بھی یہی طریقہ ہے۔ ابو لؤلؤ نے قتل کی دھمکی دی، لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کو پکڑ لیں، گرفتار کر لیں، قتل کی دھمکی دے کے جا رہا، اس نے جب قتل کرے گا تو پکڑ لیں گے۔ حضرت علی سے کہا گیا کہ یہ عبد الرحمن بن ملجم یہ تلوار میں زہر میں بجھی ہوئی تلوار لیے پھرتا ہے، آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ فرمایا کیف آپ تو پھر میں کیا کروں؟ کہنے کو اس کو قتل کریں آپ۔ تو فرمانے کیف اقتل قاتلی، میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کروں؟ کیف اقتل قاتلی، اپنے قاتل کو میں کیسے قتل کروں؟ جو قاتل ہے اس کو قاتل رہنے دو، جو مقتول ہے اس کو مقتول رہنے دو۔ جب اپنی ذات کا معاملہ آتا ہے تو دیکھیے یہ کیا لوگ ہوتے ہیں، ان کا کیا حلم ہوتا ہے، ان کی کیا بردباری ہوتی ہے، ان کی کیا شان ہوتی ہے، اور جب کفر سے ان کی ٹکر ہوتی ہے تو پتہ نہیں یہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں۔ بسم اللہ۔